اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 13 جنوری 2021 کی تاریخ ہے، اس لیے معمول کے مطابق آپ تمام بچوں کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر و موجود ہوں گے، پوری مستعدی اور لگن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ عبارت خوانی کے بعد پھر سبق کے ترجمے، مطالب اور تشریحات کے ساتھ ساتھ ما لہو ما علیہ کے تمام نکات پر غور کر کے سماعت کریں گے، اور پھر ان کی تکرار کا عمل بھی جاری رکھیں گے۔ یہ ہمیں یقین ہے آپ لوگوں کے معمول پر۔ آج سے پہلے جو آپ نے سبق پڑھا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا۔ آج سے پہلے جو آپ نے سبق پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ اعتراض وارد کیا تھا مصنف کے اس قول پر کہ جس طرح غیر معقول اللحم کے جوٹھے ناپاک ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے پسینے بھی ناپاک ہوتے ہیں، اور جن جانوروں کے جس کے جوٹھے پاک ہوتے ہیں ان کے پسینے بھی پاک ہوتے ہیں، یا مکروہ ہوتے ہیں یا مشکوک ہوتے ہیں، یہ بتایا تھا۔ تو اس پر اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سارے کے سارے جانور کے جوٹھے پاک ہونے چاہیے، کیونکہ اگر گوشت کی بنیاد پر اعتبار کیا جائے کہ یہ لعاب جو ہے اور پسینہ جو ہے دونوں ایک ہی چیز اگر ہے اور دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں تو معقول اللحم جانور اور غیر معقول اللحم جانور کے جوٹھوں کے درمیان یا پسینوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گوشت ہر جانور کا پاک ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے جو غیر معقول اللحم میں آتا ہے، جن کا گوشت کھانا جائز نہیں، جیسے کتا بلی ہے، درحالہ کہ اگر وہ نجس العین نہیں ہے تو نجس العین نہ ہونے کی بنیاد پر جب اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ جب پاک ہو جاتا ہے تو اس کا لعاب اور پسینہ دونوں پاک ہونا چاہیے، کیونکہ گوشت اس کا پاک ہے۔ اور اگر اس بنیاد پر آپ اسے پاک ہو یا ناپاک کہتے ہیں کہ اس کا گوشت جو ہے دم مصفوح سے ملا ہوا ہے، تو اس معاملے میں بھی معقول اللحم جانور یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا شرعاً جائز ہے، اور غیر معقول اللحم جانور یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ لہذا ان کا معاملہ جو ہے اگر ایک ناپاک ہے، معقول اللحم کا ناپاک ہے، تو غیر معقول اللحم کا بھی ناپاک ہونا چاہیے، دونوں کا ایک ہونا چاہیے۔ تو پاکی اور ناپاکی دونوں کے حکم میں جو ہے معقول اللحم اور غیر معقول اللحم دونوں جانور کا حکم برابر ہونا چاہیے، کہ جس طرح جوٹھا اور پسینہ معقول اللحم کا پاک ہے، اسی طرح غیر معقول اللحم کا بھی پاک ہو۔ تو اس کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصنف نے فرمایا ہے جواب میں کہ دیکھ لیجئے کسی بھی جانور کا حرام ہونا اگر کرامت کی بنیاد پر نہیں ہے، اگر کسی جانور کا ناپاک ہونا یا حرام ہونا کرامت کی بنیاد پہ نہیں ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ وہ نجس ہے۔ لیکن نجس ہے کس بنیاد پر، اس بارے میں آج جواب دے رہے ہیں۔ لیکن فیہ شبہۃ، وہ اس بارے میں بتایا تھا کہ نجاست یا تو اس لیے ہے کیونکہ
اس کا گوشت جو ہے دم حرام سے ملا ہوا ہے، دم نجس سے ملا ہوا ہے یا دم مسفوح سے ملا ہوا ہے. کیونکہ اگر دم مسفوح سے ملنے کی بنیاد پر اسے آپ نجس نہیں مانیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ دم نجس لے جاتے ہی ہو جائے گا. وہ گوشت جو ہے نجس لے جاتے ہی، یعنی خود وہ گوشت ناپاک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں. اور اگر نجس لے جاتے ہی ہو جائے گا تو نجس العین بھی ہو جائے گا، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. نجس العین تو نہیں ہوتا ہر جانور، نجس العین تو سوائے مسٹر خنزیر کے اور کوئی ہوتا نہیں ہے. تو یہ ہے معاملہ کہ صاحب اس میں اختلاط بالدم کی بنیاد پر نجس ہے. اب وہ دم کون سا ہے؟ دم مسفوح ہے. فغیر، اب آج بتا رہے ہیں فغیر و معقول اللحم. لہذا اب وہ جانور جو غیر معقول اللحم ہے، یعنی جن کا گوشت کھانا شرعن ناجائز ہے، حرام ہے، کہتے ہیں حاصل جواب بتا رہے ہیں. باپ حاصل جواب یہ کہ ہم نے پاک اور ناپاک اور نجس اور غیر نجس کیوں کہا، اس کا معاملہ اب صاف ہوگا کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے جو غیر معقول اللحم، جیسے کتا، بلی وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہے غیر معقول اللحم. اذا کان حیًّا، اگر یہ حالت زندگی میں ہے، زندہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ زندہ ہے تو فلعابہ متولد من اللحم، فلعابہ متولد من اللحم. یہ اب حاصل جواب کی شروعات یہاں سے ہو رہی کہ جب اختلاط بالدم کی بنیاد پر نجس ہونا ثابت ہے اور وہ دم مسفوح ہے، دم نجس ہے، دم ناپاک ہے، تو فرض کیجئے کہ غیر معقول اللحم جانور ہے. اب اس کی دو حالت ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ ایک حالت زندگی ہے اور ایک حالت موت ہے. تو پہلے حالت زندگی میں اس کا تصفیہ ہو جائے کہ اگر کوئی غیر معقول اللحم جانور ہے اور وہ زندہ ہے تو اب کہتا ہے کہ فلعابہ متولد من اللحم الحرام، تو اس کا لعاب جو ہے پیدا ہوگا لحم حرام سے، حرام گوشت سے. اب وہ حرام گوشت کیوں ہوا؟ کہتے المخلوط بالدم، کیونکہ وہ ملا ہوا ہے دم مسفوح سے. جب لحم حرام دم مسفوح سے ملا ہوا ہے اور جب لحم حرام ہو گیا اور اس سے لعاب پیدا ہوا فیکون نجسا، تو یہ جناب والا کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا. کیوں نجس ہوگا وہ لعاب؟ اس لیے نجس ہوگا کیونکہ لاجتماع الامرین، کیونکہ یہاں دو علتیں، دو معاملات اور دو اسباب پا لیے گئے جس کی بنیاد پر یہاں پر حرمت اور نجس کا حکم لگایا جائے گا. اور یہ بات آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس بات کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے نجس ہونے کے لیے، ناپاک و حرام ہونے کے لیے کم سے کم دو علتوں کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے کہا لاجتماع الامرین، دو معاملات یہاں پر، دو امر اور دو اسباب یہاں پا لیے گئے، دو علتیں پالی گئی. اور دونوں علت کون سی ہے؟ کہتے ہیں وہما الحرمت والاختلاط بالدم. اور وہ دونوں علتیں کون کون سی ہیں؟ کہتے ہیں دونوں حرام ہونا، کس کا؟ گوشت کا. ایک ہو گیا والاختلاط بالدم، اور دوسری علت یہ ہے کہ وہ گوشت ملا ہوا ہے کس سے؟ دم حرام سے. دم حرام یعنی دم مسفوح سے، ہے نا؟ تو دم مسفوح سے ملنے کی بنیاد پر یہ حرام ہو گیا اور گوشت بھی حرام ہوا. تو حرمت لحم بھی ثابت اور اختلاط بالدم بھی ثابت، یعنی دم مسفوح کے ساتھ اس کی آمیزش ہونا، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ وہ ناپاک ہے. اور پھر اس کا گوشت حرام ہونا، یہ اس بات، اور اس گوشت کی حرمت جو ہے وہ اختلاط بالدم کی بنیاد پر ہے. تو یہ آپ کے اس جانور کا حکم ہوا جو غیر معقول اللحم ہے اور اس میں دو علتیں پائی گئی، لہذا ان دو علتوں کی بنیاد پر اس کا جوٹھا، اس کا پسینہ، سب کا سب ناپاک ہوا. یہ اب آگے بڑھیے. اما فی معقول اللحم، اب رہی بات اس جانور کی جو معقول اللحم ہے. کہتے ہیں کہ حالت زندگی میں غیر معقول اللحم کا تو یہ جانور کا تو یہ حال ہوا کہ دم مسفوح کے ساتھ اس کا گوشت ملا ہوا ہے، ایک علت، اور دوسرے اس کا گوشت حرام ہے، دوسری علت. لیکن اسی حالت زندگی میں اگر کوئی ایسا جانور ہے جو معقول اللحم ہے تو کہتے ہیں فلم وہ اس کا جوٹھا ناپاک کیوں نہیں ہوگا معقول اللحم کا؟
جن کا گوشت کھانا شرعاً جائز ہے ان کا حرام کیوں نہیں ہوگا، ناپاک کیوں نہیں ہوگا، نجس کیوں نہیں ہوگا جھوٹا اور پسینہ؟ کہا اس لیے کہ اما فی ماکول، اس کا جواب دے رہے ہیں، تو اما فی ماکول اللحم، اب رہی بات ان جانوروں کی جن کا گوشت شرعاً کھانا جائز ہے، تو کہتے ہیں اس کا جھوٹا ناپاک اس لیے نہیں ہے کیونکہ فلم یوجد الا احدہما، کیونکہ ان جانوروں میں نہیں پائی گئی کوئی حرمت الا احدہما، سوائے ان میں سے ایک کے، کیونکہ ان کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے نا، جبکہ غیر معقول لحم میں گوشت کھانا حرام ہے، گوشت حرام ہے، گوشت کی حرمت ایک الگ علت ہے، اور اختلاط بالدم اور دم نجس سے اس گوشت کا ملا ہوا نا ایک الگ علت ہے، جبکہ غیر معقول کہتے ہیں معقول لحم جانور میں ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف ایک علت پائی جائے، الا احدہما، سوائے ان میں سے ایک علت کے دوسری کوئی علت اس میں نہیں پائی جاتی ہے، اور اس کی ایک علت کیا ہے؟ هو الاختلاط بالدم، اور وہ ہے دم نجس سے اس گوشت کا مل جانا ہے۔ اب جب دم نجس سے، دم مسفوح سے معقول اللحم جانور کا گوشت ملا ہوا ہے تو تنے تنہا اختلاط بالدم یا دم مسفوح کے ساتھ اس گوشت کا ملا رہنا، یہی ایک تنے تنہا ایک علت کافی نہیں ہے اس کے جھوٹے کو ناپاک کرنے کے لیے، چاہے اس کے پسینے کو ناپاک کرنے کے لیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي مَأْكُلِ اللَّحْمِ، اب رہی بات ان جانوروں کی جو معقول اللحم کی ہے، جو حالت زندگی میں ہے، نہیں پائی جاتی الا احدہما، ان میں سے سوائے ایک علت کے، اور وہ علت کیا ہے؟ الاختلاط بالدم، دم مسفوح سے اس گوشت کا ملنا، اور تنے تنہا دم مسفوح سے گوشت کا ملنا، فلم یوجب نجاست السور، لہذا یہ تنہا ایک علت جو ہے لعاب کو اور جھوٹے کو ناپاک کرنے کا موجب نہیں بن سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا لأن هذه العلة بانفرادها ضعیفة، کیونکہ یہ علت جو تنہا یہ دم مسفوح سے اس گوشت کا ملنا ہے، یہ اکیلی وہ علت ہے، اکلوتی وہ علت ہے جو تنہا کمزور ہے، جو کافی نہیں اس بات کے لیے کہ معقول اللحم جانور کو حالت زندگی میں اس کے جھوٹے کو ناپاک کر سکے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اس بنیاد اور اسی حکمت کی بنیاد پر یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ غیر معقول اللحم جانور کو کے جھوٹے کو اب پسینے کو ناپاک کہا گیا، اور معقول اللحم جانور کے پسینے اور جھوٹے کو پاک کہا گیا ہے۔ اب اس جواب کا خلاصہ یوں سمجھیے بات کہ مصنف کا منشا بس اتنا ہے کہ سن لیجئے کہ اگر کسی جانور کی حرمت یا اس کا حرام ہونا کرامت کی بنیاد پر نہ ہو، شرافت کی بنیاد پر نہ ہو، تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہے یا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ وہ نجس ہے، وہ نجس ہے، ناپاک ہے، باوجود کہ اس بارے میں شبہ ہے کہ اب نجاست ہے، نجس ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ یا آیا اس بنیاد پر ہے کیونکہ اختلاط بالدم پایا جا رہا ہے، اور بالدم، اختلاط بالدم کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دم نجس سے اس کا گوشت ملا ہوا ہے نا، کیونکہ بھائی جو جانور غیر معقول لحم ہے اور حالت زندگی میں ہے تو اس میں دو علتوں کا پایا جانا بے حد ضروری ہے، جو علت کیا ہو جائے؟ موجب اور سبب بن جائے کس بات کے لیے؟ اس کے ناپاک اور ناجائز ہونے کے لیے، ہے نا۔ تو اگر کوئی جانور غیر معقول لحم ہے، اس میں دو چیزیں اور دو علتیں اگر پالی جاتی ہیں تو ان دو علتوں کی بنیاد پر ان کو ہم نے کہا کہ وہ ان کا جھوٹا ناپاک ہے، ان کا گوشت ناپاک ہے، ان کا جناب والا لعاب ناپاک ہے، ان کا پسینہ ناپاک ہے۔ اب وہ دو علتیں کیا ہیں؟ کہا پہلی علت تو یہ ہے کہ حرمت ہے، یعنی کہ پہلی علت یہ ہے کہ اس کا گوشت حرام ہے، اور دوسری علت کیا ہے؟ دوسری علت یہ ہے کہ صاحب وہ اختلاط بالدم ہے، جس کو صرف اختلاط بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی دم نجس سے ملا ہوا ہے، اس بنیاد پر اس کے جھوٹے کو ہم نے ناپاک کہا ہے، جبکہ معقول لحم جانور میں ایسا نہیں۔ مزید اس کی تفصیلات اگلے سبق میں اور آئے گی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن
16 جنوری 2021 کی تاریخ چل رہی ہے، اس لیے معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہدایت کے مطابق آپ تمام بچوں سے یہی امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی پوری ذمہ داری، اپنی پوری مستعدی اور محنت و لگن کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر و موجود ہوں گے اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار اور ان کا اعادہ بھی جاری رکھیں گے۔ آج کے نئے سبق کا آغاز مصنف علیہ الرحمہ صفحہ نمبر 87 سے جوٹے اور پسینے کے احکام کے باب میں، کتاب الطہارت کے جوٹے اور پسینے کے احکام کے باب میں صفحہ نمبر 87 سے یوں آغاز فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَيًّا فَإِن لَمْ يَكُنْ مُزَكًّى كَانَ نَجِسًا سَوَاءً كَانَ مَأْكُولُ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْمَوْتِ حَرَامًا۔ فَالْحُرْمَةُ مَوْجُودَةٌ مَعَ اخْتِلَاطِ الدَّمِ فَيَكُونُ نَجِسًا وَإِنْ كَانَ مُزَكًّى كَانَ طَاهِرًا أَمَّا فِي مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْحُرْمَةُ وَلَا اخْتِلَاطُ الدَّمِ وَأَمَّا فِي غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْاخْتِلَاطُ وَالْحُرْمَةُ الْمُجَرَّدَةُ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي النَّجَاسَةِ عَلَى مَا مَرَّ أَنَّهَا تَثْبُتُ بِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ۔ تو آپ نے پڑھا تھا آج سے پہلے کہ بعض معقول اللحم اور غیر معقول اللحم میں سے جانوروں کو کہیں اس کے پسینے اور جوٹھے کو پاک کہا اور بعض جانوروں کے پسینے کو ناپاک کہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کا سب پاک ہونا چاہیے یا پھر سب کا سب ناپاک ہونا چاہیے، کیونکہ گوشت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی دم مسفوح اس میں ملا ہوا ہے، چاہے معقول اللحم ہو چاہے غیر معقول اللحم ہو۔ اور اگر اختلاط بالدم کی بنیاد پر ہے تو بھی جناب والا اختلاط بالدم النجس دونوں کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے معقول اللحم جانور ہو یا غیر معقول اللحم جانور ہو۔ تو اس کے جواب میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یاد رکھیے کہ معقول اللحم جانور چاہے غیر معقول اللحم جانور میں سے ایک جو غیر معقول اللحم جانور ہے، اس کو ہم نے ناپاک اس لیے کہا کہ اس کی دو حالت ہے، یا تو زندہ ہوگا تو اس کا لعاب جو ہے دم حرام سے پیدا ہوگا، اور وہ دم حرام ملا ہوگا دم مسفوح سے تو نجس ہوگا، کیونکہ اس میں دو علتیں پائی گئی، ایک تو حرمت لحم اور دوسرا جناب والا دم نجس سے مل جانا۔ لیکن معقول اللحم جانوروں میں تو کہتے ہیں اس میں دو علت نہیں پائی جائے گی، بلکہ ایک علت پائی جائے گی، ان کا گوشت حرام نہیں ہوتا معقول اللحم کا، وہ حرمت نہیں پائی گئی، پایا کیا گیا، صرف اختلاط بالدم النجس پائی گئی کہ یہ دم نجس تو ملا ہوا ہے اس کے اندر، لیکن اس کا گوشت حرام نہیں ہے۔ تو جب معقول اللحم جانور اور غیر معقول اللحم جانور میں تمیز یہ پائی گئی کہ غیر معقول اللحم جانور میں دو علتیں پائی گئی، ایک تو ان کے گوشت کا حرام ہونا اور دوسرا دم نجس کے ساتھ اس گوشت کا ملا ہوا ہونا، ان دو علتوں کی بنیاد پر ہم نے اس کے جوٹے کو کبھی ناپاک کہا، کبھی نجس کہا، کبھی مکروہ کہا، کبھی مشکوک کہا۔ لیکن جناب معقول اللحم جانوروں کے حکم کو ہم نے
الگ اس لیے رکھا کہ یہ اس کا پسینہ یا اس کا جوٹھا اس لیے پاک ہے کیونکہ اس میں دو علتیں نہیں پائی جاتی بلکہ محض اور محض صرف ایک علت پائی جاتی ہے، اور وہ ہے اختلاط بالدم المسفوح یا اختلاط بالدم النجس۔ اور تنہا یہ اختلاط بالدم النجس جو ہے، یعنی کہ دم مسفوح کا پایا جانا گوشت کے اندر، یہ جوٹھے یا اس کے پسینے کو ناپاک کرنے کو واجب نہیں کرتا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جواب یہ دیا تھا کیونکہ یہ تنہا ایک علت کمزور ہے اس کو ناپاک کرنے میں، کیونکہ دم مسفوح جو وہاں اپنے مقام پر ٹکا ہوا ہے وہ ناپاک نہیں ہو سکتا، اس کو حکم نجاست نہیں دیا جا سکتا حالت زندگی میں۔ اب یہ حالت زندگی کی جب بات ہو گئی تو ایک یہ حالت ہوئی، اب آج دوسری حالت کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر جانور زندہ ہے تو یہ حالتیں ہیں ماکول اللحم کی اور یہ حالتیں ہیں غیر ماکول اللحم جانور کی۔ لیکن فرض کیجئے کہ وہی جانور ہے نا یا تو زندہ ہے، وہ بتا دیا۔ اب وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَيًّا، اور اگر وہ زندہ نہ ہو یعنی مر جائے، مردہ ہو جائے، تو اب یہ ایک دوسری حالت ہے، اس کے احکام دوسرے ہو جائیں گے۔ وہ حالت یہ ہے کہ اذا لم یکن حیا، جب وہ زندہ نہ ہو، مطلقاً حیوان ہے، چاہے کوئی بھی حیوان ہو، حیوان ماکول اللحم ہو یا حیوان غیر ماکول اللحم ہو، مطلقاً تو زندہ نہیں ہے، تو اب زندہ نہ ہونے کی دو حالت ہیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَيًّا، اور اگر زندہ نہ ہو تو پہلی حالت یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ مُزَكًّا، یا تو اس کو وہ فطری موت سے مرا ہوگا، مردہ ہوگا تو فطری موت سے مرا ہوگا، یا پھر اس کو ذبح شرعی سے ذبح کیا گیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَيًّا، اگر وہ زندہ نہ ہو تو کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ مُزَكًّا، تو اگر وہ ذبح شرعی سے ذبح کر کے نہیں مرا ہے تو کہتے ہیں تو وہ جو ہے ذبح شرعی سے جب ذبح نہیں کیا گیا ہے تو کانا نجسن، تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس میں کوئی امتیاز نہیں کہ وہ جانور معقول اللحم ہے یا وہ جانور غیر معقول اللحم ہے، یعنی مسٹر کتا اور گدھا بھی ناپاک ہوگا، کیا کہتے ہیں کہ اس کا جوٹھا ناپاک ہوگا، اس کا سب کچھ ناپاک ہوگا، اور مسٹر گائے اور جناب بھینس اور بیل یہ سب کے جوٹھے ناپاک ہوں گے۔ سواء کان معقول اللحم، چاہے وہ جانور معقول اللحم والا ہو او غیرہ، یا غیر معقول اللحم والا ہو، ہے نا، تو یہ حال ہے اگر ذبح شرعی سے، کیونکہ ذبح شرعی کی بنیاد پر اس کا گوشت پاک ہو گیا، اور دم نہیں، کیا کہتے ہیں کہ ذبح شرعی نہیں کیا گیا تو اس کا گوشت تو کیا کہتے ہیں اس میں دم نجس پایا گیا، وہ سڑ گل گیا، تو مردہ ہونا ایک الگ حرمت، ایک الگ علت، اور دم نجس کا ہونا وہ ایک الگ علت۔ اگر ذبح شرعی سے نہیں مرا ہے بلکہ ایسے ہی مرا ہے تو مردہ ہونا حرام ہے۔ لأنہ صار بالموت حرام، کیونکہ وہ مرنے کی بنیاد پر، مردار کی بنیاد پر حرام ہو گیا۔ فالحرمت، تو اب اس حرمت کے ساتھ کیا کیا موجود ہے؟ فالحرمت موجودۃ مع اختلاط الدم، اس حرام حرمت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز موجود ہے جسے ہم اختلاط بالدم النجس کہتے ہیں، یعنی دم حرام سے اس گوشت کا ملنا اور ملا رہنا، یہ دوسری علت پائی گئی۔ تو ان دو علتوں کی بنیاد پہ، یعنی حرام ہونا موت کی بنیاد پر ایک علت، اور دوسری علت اختلاط بالدم النجس دو علت۔ اگر ذبح شرعی سے نہیں مرا ہے تو اور دوسری حالت کیا ہے؟ فَيَكُونُ نَجِسًا، تو یہ ناپاک ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مُزَكًّا، اور اگر وہ جانور چاہے معقول اللحم ہو چاہے غیر معقول اللحم، وہ ذبح شرعی سے ذبح کیا گیا ہے، غیر معقول اللحم جانور اگر ذبح شرعی سے ذبح کیا گیا ہے تو کہتے ہیں کان طاہرن، تب تو پاک ہوگا، کیونکہ ذبح شرعی کی بنیاد پر اس کا گوشت پاک ہو جائے گا، لیکن تنہا اس میں جو دم نجس ہے نا وہ نکل چکا ہے۔
اگر ذبح شرعی سے پاک کر دیا ہے تو جناب والا اس کو اس لیے پاک ہوگا چاہے معقول اللحم جانور میں ہو چاہے نہیں ہو. معقول اللحم جانور میں کیوں پاک ہوگا؟ کہتے ہیں اما فی معقول اللحم، رہی بات پہلے معقول اللحم کی، ان جانوروں کی جن کا گوشت کھانا شرعاً حلال ہے، اس میں اس لیے پاک ہوگا کہ پہلے انہو لم یوجد الحرمت ولا اختلاط الدم، کیونکہ معقول اللحم جانور میں جب ذبح شرعی سے جب مارا گیا ہے تو ذبح شرعی سے مارنے کی بنیاد پر وہ حرمت نہیں پائی گئی، مردہ ہونے والی حرمت نہیں پائی گئی کیونکہ ذبح شرعی سے ذبح کر دیا گیا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نہ تو اس میں ذبح شرعی کی بنیاد پر چونکہ سارا خون ناپاک نکل گیا، جتنے دم نجس تھے وہ سب کے سب نکل گئے. تو جب دم نجس بھی نکل گیا تو اب کیا ہوا؟ وہ اور بھی پاک ہو گیا. تو اب نہ تو حرمت میتا والی حرمت رہ گئی اور نہ ہی اختلاط بالدم والی بات رہ گئی، دونوں کے دونوں ختم ہو گئے، دونوں کی دونوں علتیں ختم ہو گئی، لہذا وہ پاک ہوگا معقول اللحم جانور میں، ہے نا. تو اگر ذبح شرعی سے معقول اللحم جانور کو ذبح کیا گیا تو یہ تو بہرحال پاک ہے، کیونکہ نہ حرمت ہے نہ دم مسفوح ہے اس کے اندر، دونوں بہہ کے نکل گیا ہے. ہاں ایک بات ہے کہ کہتے ہیں وہ غیر معقول اللحم جانور کا کیا معاملہ رہے گا؟ کہتے ہیں وَأَمَّا فِي غیر معقول اللحم، اور ذبح شرعی کی بنیاد پر غیر معقول اللحم کو اگر ذبح کر دیا جائے تو بھی یہ پاک رہے گا. کیوں پاک رہے گا؟ اس لیے پاک رہے گا کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے ان کو ذبح کر دیا جائے تو اب اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے. اب رہی گئی بات فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْاخْتِلَاط، اب نہ تو اس میں دم مسفوح یا دم نجس کوئی رہ گیا اور نہ ہی جناب والا اس میں گوشت کی حرمت رہ گئی. اس میں اختلاط دم ختم ہو گیا نا، اختلاط دم. ہاں اب اگر گوشت کا حرام ہونا جو اس کا باقی ہے غیر معقول اللحم کا، تو صرف ایک علت رہ گئی، اور وہ علت کیا ہے؟ حرمت. اور شارح فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا فِي غیر معقول اللحم، رہی بات غیر معقول اللحم کی ذبح شرعی کی حالت میں، تو ہم کہیں گے فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْاخْتِلَاط، کیونکہ یہاں اختلاط بالدم ہی نہیں پایا گیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ذبح شرعی کر دیا گیا تو سارا خون نجس باہر نکل گیا. اب پایا کیا گیا اس کے اندر؟ بس پائی گئی ایک حرمت، یعنی حرمت لحم، ہے نا. تو کہتے ہیں اب اس کا جواب دیتے ہیں اس کی بنیاد پر کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں بل حرمت المجردۃ غیر کافیۃ فی النجاست، تنہا صرف اور صرف اس کا حرام ہونا کافی نہیں ہے اس کو اس کے جوٹے یا پسینے کو ناپاک کرنے میں، علی ما مرہ، اس بنیاد پر جو ابھی پہلے بات گزر چکی ہے اس سے پہلے والے اسباق میں. اب وہ یہ کہ نجس ہونا ثابت ہوتا ہے کسی کے جوٹے کا یا پسینے کا اس وقت جب دو علتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تنہا ایک علت کافی نہیں ہوتی اس کو ناپاک یا نجس کرنے کے لیے. یہاں تک بات ختم ہو گئی، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج 18 جنوری 2021 کی تاریخ ہے اور دستور و معمول کے مطابق آج پھر آپ سب کے نصاب کی کتاب
شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس لیے ہمیں پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ آپ تمامی طلباء اپنی ذمہ داری، اپنی محنت و لگن اور پوری مستعدی کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر و موجود ہوں گے اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب، تصریحات اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار اور اعادہ میں منہمک ہو جائیں گے۔ آج سے پہلے آپ نے یہ ساری تفصیلات معقول اللحم اور غیر معقول اللحم جانوروں کے، حیوانات کے جوٹھوں اور پسینوں کی پاکی اور ناپاکی، نجاست، کراہت، مشکوکیت، مکروہیت، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے اس کے فلسفے اور حکمت پر مبنی تمام اسباق کو آپ نے پڑھ لیا ہے، اور یہ بتایا ہے آپ کو کہ غیر معقول اللحم جانور کا پسینہ ناپاک کیوں ہوتا ہے، کبھی مکروہ کیوں ہوتا ہے، کبھی مشکوک کیوں ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ صاحب معقول اللحم جانور کا پسینہ پاک کیوں ہوتا ہے اور ناپاک کیوں نہیں ہوتا ہے۔ اب آج مختصر کے طور پر، ضمنی طور پر اسی معقول اللحم جانور اور غیر معقول اللحم جانور کے جوتوں اور پسینوں کے ضمن میں ایک اور بات آج کے سبق میں کہنے جا رہے ہیں، جو لگ بھگ متعلق ہے جوتے اور پسینوں کے معاملے سے۔ جس کا آغاز مصنف یوں کرتے ہیں، فَإِنْ عَدَمَ الْمَاءُ إِلَّا نَبِيذُ التَّمْرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْوُضُوءِ بِهِ فَقَطْ وَأَبُو يُوسُفَ بِالتَّيَمُّمِ فَحَسْبُ وَمُحَمَّدٌ بِهِمَا وَالْخِلَافُ فِي نَبِيذٍ حُلْوٌ هُوَ حُلْوٌ رَقِيقٌ يَسِيلُ كَالْمَاءِ أَمَّا إِذَا اسْتَدَّ وَصَارَ مُسْكِرًا لَا يَتَوَضَّأُ بِهِ إِجْمَاعًا۔ تو جوتوں اور پسینوں کے احکامات کے بعد مصنف نے یہ بتایا کہ اگر مان لیجئے کہ مائع مطلق آپ کے پاس موجود نہیں ہے جس سے کہ آپ وضو کریں، اور وہاں پر آپ کو کیا مل جائے، کھجور کا سرکہ مل جائے، اگر پانی مائع مطلق کا جو ہوتا ہے وہ پانی آپ کو نصیب نہ ہو اور سرکہ موجود ہو، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ آیا سرکہ سے وضو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں مصنف۔ لیکن ایک سوال اور اعتراض یہاں پر وارد ہوتا ہے کہ جانوروں کے جوتوں اور سرکوں سے اور جوتوں اور پسینوں سے سرکوں کے بحث کا کیا تعلق ہے کہ اس باب میں سرکوں کے اور کھجور کے سرکے کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں، دیکھیے کہ سرکے کا تعلق اور اس کی بحث کی نسبت جو ہے خچر اور گدھے کے جوٹے سے مشابہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس طرح خچر اور گدھے کے جوٹوں کے بارے میں مشکوک کا حکم لگایا گیا ہے کہ اس کا جوٹا مشکوک ہوتا ہے، اسی طرح کھجور کے سرکے کے بارے میں بعض لوگوں نے مشکوکیت کا حکم لگایا ہے۔ مشکوکیت کا حکم وہی مانا کہ جس طرح خچر کا جوٹا اور گدھے کا جوٹا موجود ہو
اور وہاں پر آپ کے پاس مائع مطلق نہ ہو تو یہ کہا گیا ہے کہ خچر اور جوتے کے وضو سے پانی سے تو وضو کر لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کرنا ہوگا۔ تو ٹھیک اسی طرح کھجور کے سرکے کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ صرف وضو کافی ہوگا، کہ کھجور کے سرکے سے وضو کر لیا جائے تو وضو ہو جائے گا، الگ سے تیمم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ نہیں صاحب، کھجور کا سرکہ موجود ہے اگر اور مائع مطلق موجود نہیں ہے تو ایسے میں کھجور کے سرکے سے وضو تو کر لیں گے آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کرنا ہوگا، تبھی طہارت کاملہ کہی جائے گی۔ تو کہتے ہیں یہی وہ مشابہت ہے بحث کی، اور یہی وہ مناسبت ہے، اور یہی وہ رشتہ و تعلق ہے جس کی بنیاد پر جوتے اور پسینے کی بحث میں نبیذ تمر یعنی کھجور کے سرکے کا حکم بھی بیان کیا۔ اب بیان فرماتے ہیں کہ فَإِنْ عَدَمَ الْمَاءُ، اگر مائع مطلق نہ رہے سوائے نبیذ تمر کے، سوائے کھجور کے سرکے کے، تو قال ابو حنیفہ بالوضوء بہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس سے صرف اور صرف بالوضوء بہ فقط، بس اس سے وضو کر لینا کافی ہوگا، ہے نا؟ تو وضو کرنا کافی ہوگا۔ تو امام اعظم کی دلیل کا یہ منصب جو ہے، کا یہ جو موقف ہے، یہ موقف کئی دلیلوں پہ مبنی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمرۃ طیبۃ و ماء طہور، کھجور پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے، لہذا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، وضو کافی ہے، اس لیے الگ سے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وہ ابو یوسف، امام ابو یوسف فرماتے نہیں صاحب، بالتیمم فحسب، صرف تیمم کر لیجئے، آپ کو اس پانی سے یعنی کھجور کے سرکے سے وضو کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف تیمم کر کے نماز ادا کر لی جائے تو فحسب کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسری روایت ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہے۔ امام اعظم سے مروی ہے، اور یہی قیاس ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کھجور کا سرکہ جو ہے وہ مائع مطلق نہیں ہے۔ یہ امام ابو یوسف کے مسلک کی تائید میں کہی جا رہی بات، کیونکہ یہ کھجور کا سرکہ مائع مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ پانی اب مائع مقید ہو گیا ہے۔ جب مائع مقید ہو گیا ہے تو اب یہ ضرورت منتقل ہو گئی ہے تیمم کی جانب۔ اب ضرورت اس مائع نبیذ تمر سے متعلق نہیں ہوگی، بلکہ یہ ضرورت منتقل ہو کر سیرورت کی بنیاد پر چلی جائے گی تیمم کی جانب، لہذا اب چنداں ضرورت نہیں ہے کہ وضو کیا جائے اس سرکے سے، تب اس کے بعد تیمم کیا جائے، بس خالی تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ لیکن ایک تیسرا قول بھی آ رہا ہے، وَمُحَمَّدٌ بِهِمَا، امام اعظم کا تو یہ ہوا کہ صرف وضو کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے وضو فرمایا ہے نبیذ تمر سے جب پانی غیر حاضر رہا ہے مائع مطلق، اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تمرۃ طیبۃ و ماء طہور، کھجور پاک ہے، پانی پاک کرنے والا ہے۔ تو اس بنیاد پر امام اعظم کا مسلک یہ ہوا کہ صرف وضو کافی ہے، وضو کر کے نماز پڑھو، جبکہ امام ابو یوسف فرماتے نہیں صاحب، وہاں پر ضرورت منتقل ہو گئی ہے تیمم کی جانب، کیونکہ یہ پانی مائع مطلق نہیں ہے بلکہ مائع مقید ہے نا؟ مائع مطلق نہیں بلکہ مائع مقید ہے، وہی معنی کہ یہ کھجور کا سرکہ ہے، کھجور کا پانی ہے،
لہذا اب وہاں پر مائع مقید سے وضو نہ کریں گے، بلکہ وہاں پر سیدھے سیدھے تیمم کر کے نماز پڑھیں گے. لیکن وہ محمد بہما، امام محمد کا مسلک جو ہے وہ ایک الگ ہے. وہ فرماتے ہیں وہ محمد بہما، یہ دونوں کیا جائے گا. وضو بھی کر لیں آپ سرکے سے، اور اس کے بعد تیمم بھی کریں وہاں پر. اب انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ وضو بھی کریں اور کیا کہتے ہیں تیمم بھی کریں؟ تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ایک تیسری روایت ہے جو امام اعظم سے بھی مروی ہے یہ، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ حکم کیسا ہوگا. کہتے ہیں امام محمد فرماتے ہیں کہ میں نے احوط کے طور پر یہ حکم لگایا ہے کہ بے پناہ احتیاط اسی میں ہے کہ سرکے سے وضو بھی کر لیا جائے اور اسی سرکے سے اس کے بعد تیمم بھی کر لیا جائے، تب اس کے بعد نماز پڑھی جائے. یہ حکم احتیاطی ہے اور حکم احوط ہے. لہذا اب اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. والخلاف فی نبیذ، یہاں پر اختلاف جو ہے، جو کبھی وضو کرنے کے بارے میں، کبھی وضو اور تیمم کرنے کے بارے میں، کبھی صرف وضو کرنے کے بارے میں، کبھی دونوں کرنے کے بارے میں، یہ اختلاف کس کھجور کے بارے میں ہے یا کس کھجور کے سرکے کے بارے میں؟ کہتے ہیں خلاف جو ہے مطلقاً ہر سرکے کے بارے میں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ والخلاف فی نبیذ حلو، یہاں پر اختلاف اس کھجور کے سرکے کے بارے میں ہے جو میٹھا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ رقیق، پتلا ہوتا ہے جو رقت والا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ یسیل و کلماء، جو پانی کی طرح بہتا ہے. لیکن فرض کیجئے کہ اگر یہی سرکہ اگر موٹا ہو جائے، رقت ختم ہو جائے، سیلان ختم ہو جائے، اما اذا استدہ، اگر یہ بہت زیادہ گاڑھا ہو جائے، وصار مسکرن، اور اس کے بعد وہ نشہ آور ہو جائے، منسی ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ صاحب لا یتوضأ بہ اجماعاً، تو اجماعی فتویٰ ہے، اجماعی حکم ہے تمام فقہا کا کہ ایسے سرکے سے وضو نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر وہ نبیذ ہے جس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جس میں مٹھاس ہو، جس میں رقت ہو، جس میں سیلان ہو. لیکن اگر وہ رقت نہیں ہے، وہ سیلان نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس سے وضو جائز نہیں ہے، بلکہ غلیظ ہو جائے، بلکہ یوں کہیے پانی کی طبیعت سے وہ خارج ہو جائے، تو کہتے ہیں اتفاقی طور پر بالکل ناجائز ہے اس سے وضو کرنا. وہ نشہ آور ہو جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے شراب حرام ہو جاتی. تو گویا اب نشہ آور ہونے کی شکل میں یا وہی کھجور کا سرکہ گاڑھا ہو جائے، رقت و سیلان ختم ہو جائے، منسی ہو جائے، نشے کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے یا اس کی لذت پیدا ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے کھجور کے سرکے سے اجماعی فیصلہ فقہا کا یہ ہے کہ وضو کرنا اس سے جائز نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ کبھی جناب صرف وضو، کبھی جناب وضو اور تیمم دونوں، اور کبھی جناب صرف تیمم، یہ تینوں کا حکم جاری ہوا ہے مختلف حالات میں. اب باقی بحث باب التیمم کا انشاءاللہ آنے والے سبق میں.